شنگھائی تعاون تنظیم سربراہان حکومت کے 23ویں اجلاس کے لیے غیر ملکی وفود کی آمد کا سلسلہ جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف وفود کے اعزاز میں آج عشائیہ دیں گے۔ SCO سمٹ کا باقاعدہ آغاز کل جناح کنونشن سینٹر میں ہوگا۔ وزیر اعظم مہمانوں کا خیر مقدم کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کانفرنس سے افتتاحی خطاب ہوگا۔ غیر ملکی سربراہان اپنے خطابات کے بعد دستاویزات پر دستخط بھی کریں گے۔ وزیر اعظم کے اختتامی کلمات سے کانفرنس کے ایجنڈے آئٹمز مکمل ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور SCO کے سیکرٹری جنرل کانفرنس کے اختتام پر میڈیا سے گفتگو بھی کریں گے۔ تحریک انصاف نے آج ڈی چوک پر احتجاج کی کال واپس لے لی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر خان کہتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے بانی PTI کے طبی معائنہ کرانے کی یقین دہانی پر احتجاج مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹروں کی ٹیم بانی PTI کا طبی معائنہ کرے گی۔ حکومت کی یقین دہانی پر PTI آج احتجاج نہیں کر رہی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چینی وزیر اعظم لی چیانگ نے نئے گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا ورچوئل افتتاح کر دیا۔ اسلام آباد میں خصوصی تقریب۔ دونوں ملکوں کے درمیان اسمارٹ کلاسز رومز کے حوالے سے دستاویز کا تبادلہ۔ انسانی وسائل کی ترقی، اطلاعات، مواصلات، آبی وسائل اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کی دستاویز کا بھی تبادلہ۔ پاکستان اور چین کے درمیان غذائی تحفظ کے شعبے میں بھی مفاہمتی یادداشت پیش کی گئی۔ اسٹیٹ بینک اور پیپلز بینک آف چائنا کے درمیان کرنسی کے تبادلے کا معاہدہ۔ تقریب سے خطاب میں چینی وزیر اعظم لی چیانگ نے گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تکمیل کو اہم سنگ میل قرار دیا۔ کہا گوادر علاقائی ترقی کا محور ہونے کے ساتھ دونوں ملکوں کی مضبوط دوستی کا بھی عکاس ہے۔ Let me, from the core of my heart, thank President Xi Jinping, thank you and the people of China for your generous gift in the shape of Gwadar International Airport. Today we have witnessed signing ceremony or exchange of MOUs, Pakistan and China, in various fields of industry, agriculture and commerce. And I have no doubt گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پاکستان کے لیے چین کا تحفہ ہے۔ پاکستان کی ترقی کے لیے چین کے پختہ عزم کے معترف ہیں۔ معاشی ترقی کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں چین کا اہم کردار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب۔ کہا دو طرفہ معاہدے دونوں دوست ملکوں کے درمیان نئے باب کا اضافہ ہے۔ پاکستان اور چین نے صنعتی، زرعی، تجارتی شعبوں میں متعدد مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چین کے وزیر اعظم لی چیانگ کے درمیان وفود کی سطح پر ملاقات۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر بات چیت کی گئی۔ پاک چین اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی باشندوں اور منصوبوں کی حفاظت یقینی بنانے کے غیر متزلزل عزم کی یقین دہانی۔ پاک چین وزیر اعظم کا اعلیٰ سطح کے روابط جاری رکھنے پر اتفاق۔ ملاقات میں CPEC فیز 2 کی اعلیٰ معیار پر ترقی کے لیے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ چینی وزیر اعظم لی چیانگ کی پاکستان آمد۔ نور خان ایئر بیس پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چینی وزیر اعظم کو خوش آمدید کہا۔ بچوں نے گلدستے پیش کیے۔ 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ معزز مہمان کو وزیر اعظم ہاؤس میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ چین کے وزیر اعظم لی چیانگ کی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سروسز چیف کے ساتھ اہم ملاقات ہوئی۔ پاکستان اور چین کے درمیان دیرینہ تعلقات کو مزید مضبوط اور وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ ملاقات میں دفاع اور دہشت گردی سے متعلق امور پر گفتگو۔ چین کے وزیر اعظم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مسلح افواج کے کردار کو سراہا۔ پاکستان کی مکمل حمایت اور تعاون کی یقین دہانی۔ چینی وزیر اعظم کا آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے مصافحہ گرمجوشی سے ملے۔
پاکستان دنیا کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے. عالمی سطح کے وفود پاکستان آ رہے ہیں. پاکستان اب تنہائی کا شکار نہیں ہے. وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ کی میڈیا سہولت سینٹر کے افتتاح کے موقع پر پریس کانفرنس. کہا SCO کانفرنس سے پاکستان میں سرمایہ کاری آئے گی. 27 سال بعد پاکستان میں اس لیول کا ایونٹ ہو رہا ہے. بلوم برگ نے پاکستان کو ابھرتی ہوئی معیشت قرار دیا. مہنگائی کی شرح کم ہو کر 6.9% تک گر چکی ہے. سی پیک کے تحت پاکستان میں 64 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آئی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا چین کے وزیر اعظم لی چیانگ کی آمد کا پرجوش خیر مقدم. کہا چینی وزیر اعظم کے دورہ پاکستان کو باہمی دوستی کے نئے باب کی شروعات سمجھتے ہیں. دونوں ممالک میں گرم جوشی کا صحرا قائد نون لیگ نواز شریف کے سر ہے. چینی وزیر اعظم کی آمد سے سی پیک پروجیکٹ میں تیزی آئے گی. روزگار کے لاکھوں مواقع پیدا ہوں گے. مریم نواز نے کہا کہ مشکل کی ہر گھڑی میں پاکستان اور چین کا باہمی تعاون تاریخ کا حصہ بن چکا. پاک چین دوستی ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مضبوط اور مستحکم ہو رہی ہے. 2008 میں اسی چارٹر آف ڈیموکریسی کی وجہ سے 18ویں ترمیم کی صورت میں بہت سی تبدیلیاں لے کر آئیں. اس کے ذریعے اس ملک کی جمہوریت ملا, جس کے ذریعے ہم نے ایک آمد کو بگایا ہے, جس کے ذریعے ہم نے سارے صوبے کو صوبائی خود مختاری دی, اپنے وسائل کے مالک بنائے. کیا ہمیں بس ان وعدے کو بھولنا چاہیے؟ کیا ہمیں بس اپنے مخالفین کے یہ بات ماننا چاہیے کہ کوئی شخص کسی جیل میں کہہ رہا ہے نہیں, اس کا دل نہیں کرتا, اس کا موڈ نہیں ہے, تو ہم اپنے وعدے, اپنے قائد کے وعدے کو بھول جائیں, ان سے پیچھے ہٹے؟ بی بی کا وعدہ نبھانا ہے, پاکستان بچانا ہے. کیا جیل میں بیٹھے شخص کی وجہ سے اپنی قائد کا وعدہ بھول جائیں؟ کیا آپ پاکستان کے نظام انصاف سے مطمئن ہیں؟ کیا ہم اس عدالت میں لارڈ کی کہیں جس نے عامر کو آئین بدلنے کا اختیار دیا؟ بلاول بھٹو زرداری کا کراچی میں بے نظیر ہاری کارڈ کے اجراء کی تقریب سے خطاب. کہا اس بات کا کیا مطلب ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے یہ وقت صحیح نہیں؟ مجھے کہا گیا پیچھے ہٹ جاؤ, میں کہتا ہوں کہ تم پیچھے ہٹو. کیا سب کچھ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. ہم میثاق جمہوریت کے وعدوں پر سمجھوتا نہیں کریں گے. آئینی عدالت میں تمام صوبوں کی برابر نمائندگی ہوگی. بلاول بھٹو نے کہا پیپلز پارٹی نے ہی عوام کو حقوق دیے, کسانوں کو زمینوں کا مالک بنایا. پاکستان پیپلز پارٹی ہی پسماندہ طبقے کی ترجمانی اور انقلابی کام کرتی ہے. آئینی ترمیم کے مسودے پر کافی ہم آہنگی ہو چکی, اتفاقی رائے کے قریب پہنچ چکے ہیں. جو چیزیں ہم نے مسترد کی وہ واپس ہو گئیں. مولانا فضل الرحمان کہتے ہی اسمبلی میں اس لیے نہیں آئے کہ عوام کے مفاد کے خلاف قانون پاس کریں گے. بلاول بھٹو نواز شریف اور PTI کی قیادت سے ملاقات کروں گا. 18ویں ترمیم میں بھی ہمیں 9 مہینے لگ گئے تھے. آج کیا مسئلہ ہے جو ہم پر جلدی مسلط کی گئی؟ سندھ ہائی کورٹ نے 26ویں مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست مسترد کر دی. عدالت نے قرار دیا جب تک کوئی غیر قانونی چیز نظر نہ آئے یا مسودہ قانون نہ بن جائے اس وقت تک اس کو آئینی یا غیر آئینی قرار نہیں دیا جا سکتا. تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ درخواست گزار عدالت کی معاونت کرنے میں ناکام رہے. درخواست گزار کی جانب سے مجوزہ آئینی ترمیم پبلک کرنے سے متعلق کوئی قانون بھی نہیں بتایا گیا. قانون سازی سے متعلق آئین کا آرٹیکل 70 سے 77 تک موجود ہے. عدالت اس طرح کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی. آئین کے دائرے میں رہ کر اپنا موقف پیش کرنے کی سب کو اجازت ہے. گورنر KP فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں آئین اور قانون کی بالادستی سے ہی ملک ترقی کرے گا. خیبر پختونخوا میں صرف امن کا ایجنڈا لہرایا جائے گا. اپنے صوبے کا خیال ہم نے خود رکھنا ہے. تمام مسائل حل کرنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. کوئی ایک شخص کچھ نہیں کر سکتا. سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا. صدر نون لیگ نواز شریف سے اسلامی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کی ملاقات. نواز شریف نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی عالمی سطح پر اسلامی تعلیمات پھیلانے اور بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے کی گئی خدمات کو سراہا. کہا ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسلامی تعلیمات کے فروغ کے لیے جو کردار ادا کیا ہے وہ قابل تحسین ہے اور اس کی بدولت دنیا بھر میں اسلام کے حقیقی پیغام کو سمجھنے میں مدد ملی ہے.